السلام علیکم. آج ہم نے بوہر اٹامک ماڈل کو اسٹڈی کرنا ہے. تو نیل بوہر نے اپنا یہ ماڈل 1913 میں پروپوز کیا تھا. اور اس ماڈل کے جو مین پوائنٹس ہیں ہم نے ان کو سمجھنا ہے. تو چلے پوائنٹ نمبر 1. The electron in an atom revolves around the nucleus in circular orbits called shells. As each orbit has fixed energy, so it is also called energy level. اچھا جی. تو دیکھیں ذرا یہ جو فار ایگزامپل اس ڈائیگرام کو دیکھیں ذرا. یہ جو الیکٹران ہے یہ سرکولر آربٹس میں گھومتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سر کو گول راستے جو آپ کو نظر آ رہے اس میں گھومتے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں شیلز. فار ایگزامپل پہلے والے کو ہم کہتے ہیں کے شیل, دوسرے والے کو ہم کہتے ہیں ایل شیل, تیسرے کو ہم کہتے ہیں ایم شیل. ٹھیک ہے. اچھا, تو الیکٹران ان راستوں میں گھومتے رہتے ہیں. اچھا, اور یہ جو آربٹس یا شیل جو ہے ان کی فکسڈ انرجی ہوتی ہے. اس کا کیا مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں, یہاں لکھا ہوا ہے فکسڈ انرجی ہوتی ہے ان کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ کیلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ ایکویشن جو دیے ہیں بوہر نے, اس کو یوز کر کے آپ ہر شیل کی جو انرجی ہے وہ آپ معلوم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب ہے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں آپ. اچھا, سو اٹ از آلسو کالڈ انرجی لیول. ٹھیک ہے, ہم ہر شیل کے لیے جو اس کی انرجی ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کی فکسڈ انرجی ہے. اچھا, پوائنٹ نمبر 2. The energy of an electron is directly proportional to distance from nucleus. The energy of an electron is directly proportional to distance فرام نیوکلیس. اچھا, اس کا مطلب ہے دیکھیں میں نے کیا کہا کہ آپ ہر شیل کے لیے جو انرجی ہے آپ وہ معلوم کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ایک الیکٹران نیوکلیس سے جتنا زیادہ دور ہوگا تو اس الیکٹران کی انرجی بھی زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر میں کیا کروں, یہ دیکھیں یہ ہے شیل نمبر 1, یہاں پہ میں بناتا ہوں شیل نمبر 2, اور یہاں پہ ہے شیل نمبر 3. ٹھیک ہے, اور یہ ہے آپ کا نیوکلیس. ٹھیک ہے. اچھا, اگر ایک الیکٹران یہاں پہ ہے تو اس کی انرجی سب سے زیادہ کم ہوگی کیونکہ یہ نیوکلیس کے زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ایک الیکٹران جو ہے نا یہاں پہ میں بناتا ہوں تو اس کی انرجی جو ہے نا ان 3 شیلز میں سب سے زیادہ انرجی اس کی ہوگی. تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں ہائیسٹ انرجی, ہائیسٹ انرجی. ٹھیک ہے, جو نیوکلیس کے قریب ہوگا اس کو میں نے کہہ دیا کہ اس کی ہے لوئسٹ انرجی, اور جو سب سے زیادہ دور ہے اس کی جو ہے نا ہائیسٹ انرجی ہوگی. اس پوائنٹ کا یہ مطلب ہے. اچھا, پوائنٹ نمبر 3. دا الیکٹران ریوالوز only in those orbits for which the angular momentum of the electron is an integral multiple of h2 pi. چلیں اب ہم نے اب اس کو سمجھنا ہے. دیکھیں کہ اس کا اب پہلے میں سمپل الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکٹران صرف اس آربٹس میں موجود ہوں گے جس کا اینگولر مومنٹم جو ہے نا وہ اس h2 پائی کے برابر ہو, یا آپ اس کو مختلف 1 2 3 4 5 6 کے ساتھ ضرب دیں گے, ملٹیپلائی کریں گے تو جو نمبر آتا ہے اس کے برابر ہو. کیا مطلب, فار ایگزامپل دیکھیں یہ جو h2 پائی ہے یہ کیا ظاہر کرتا ہے, یہ اینگولر مومنٹم ظاہر کرتا ہے الیکٹران کا. فرسٹ کے لیے اگر آپ یہاں پہ انٹیگرل ملٹیپل کا مطلب ہے یہاں n لگائیں نا آپ, تو n کی جگہ شیل 1 کے لیے کیا ہوگا 1 ہو جائے گا, شیل 1, کیونکہ آپ n از اکول ٹو 1, تو یہ ہو جائے گا h2 پائی. یہ اینگولر مومنٹم اس کے برابر ہوگا, تو یہ کیا آ جائے گا صرف h2 پائی. تو الیکٹران کا اینگولر مومنٹم جو ہے h2 پائی کے برابر ہوگا فار فرسٹ آربٹ. ٹھیک ہے, دوسرے آربٹ کے لیے n کی جگہ آپ 2 لگائیں گے تو وہ ہو جائے گا, دیکھیں یہاں پہ n کی جگہ دوسرے آربٹ کے لیے آپ 2 لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا 2h2 پائی. تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ کینسل آؤٹ ہو گئے, h ہو گیا اور یہاں نیچے جو ہے نا پائے. اچھا, تو اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں کہ الیکٹران جو ہے صرف ان آربٹس میں پائے جائیں گے جن کا اینگولر مومنٹم جو ہے نا یا تو h2 پائی ہو یا اس کے جو ہے نا انٹیگرل ملٹیپل ہو. انٹیگرل کا جو ہے نا اگر آپ n لگائیں گے نا ساتھ, اور n جو شیل 1 کے لیے 1 ہے, شیل نمبر 2 کے لیے یہ 2 ہے, شیل نمبر 3 کے لیے 3 ہے. ٹھیک ہے,
تو اب ہم نے اسٹیٹمنٹ کو ذرا دوبارہ پڑھتے ہیں. دا الیکٹران revolves only in those orbits for which the angular momentum of the electron, کس کا angular momentum؟ الیکٹران کا, is an integral multiple of h2 pi. ٹھیک ہے کہ اسی کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے 1 2 3 4 اس کے ساتھ, اس سے جو چیز بنتی ہے وہ الیکٹران کے اینگولر مومنٹم ہے. اگر کسی آربٹ کا اتنا اگر اینگولر مومنٹم بنتا ہے تو اس اینگولر مومنٹم میں وہ الیکٹران پایا جائے گا. ٹھیک ہے, اصل میں اینگولر مومنٹم جو ہے, مومنٹم تو آپ کو پتہ ہے کوانٹٹی آف موشن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو کہ برابر ہوتا ہے, اگر آپ دیکھیں نا, مومنٹم ہوتا ہے کوانٹٹی آف موشن جو کہ ماس اور سپیڈ یا ویلاسٹی کے برابر ہوتا ہے. لیکن اگر وہ اینگولر مومنٹم پر کس کے برابر ہوتا ہے؟ اینگولر مومنٹم ساتھ میں آر بھی لگا دے, ریڈیس. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کسی شیل کا ریڈیس کیا ہے, ان تینوں کے برابر ہوتا ہے اینگولر مومنٹم کسی چیز کے لیے. اگر وہ گول دائرے میں حرکت کر رہا ہے نا, تو اس کا اینگولر مومنٹم ایم انٹو وی انٹو آر کے برابر ہوگا. اور الیکٹران کے لیے جو اینگولر مومنٹم ہے اکارڈنگ ٹو بوہر, وہ برابر کس کے ہوگا؟ وہ برابر ہوگا NH2 π. یہ n جو ہے نا, اس کا یہ انٹیگرل ملٹیپل ہے. مطلب کیا؟ n کی پارشل 1 جو ہے نا, یہ 1 کے برابر ہوگا, پارشل نمبر 2 کے لیے 2 کے برابر ہوگا, اینڈ سو آن. ٹھیک ہے, اچھا, تو یہ کچھ آئیڈیا میں نے آپ کو دے دیا ہے. اچھا, پھر اس میں جو h ہے یہ کیا ہے؟ یہ پلینکس کانسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, پلینکس کانسٹنٹ ہم اس وقت لگاتے ہیں جب کوئی چیز بہت زیادہ چھوٹی ہو, مطلب جب کسی چیز کا ماس بہت زیادہ چھوٹا ہونا, تو وہ جو ہے نا ویو لائک مومنٹ شو کرتا ہے, اس کی حرکت جو ہے نا ویو کی طرح ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر ہم یہ پلینکس کانسٹنٹ لگاتے ہیں. تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ کیونکہ آپ دیکھیں نظر سوچیں, اگر کوئی چیز جو ہے نا ویو کی طرح حرکت کرتی ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کا ویو لینتھ بھی ہوگا, اس کی فریکوینسی بھی ہوگی. تو ان کریکٹرز کو ظاہر کرنے کے لیے اس کانسٹنٹ کا سہارا لیا جاتا ہے. اچھا, 2 π تو آپ کو پتہ, یہ جو سرکولر ایریا ہے یہ ہوگا. اصل میں یہ ہوتا ہے 2 πr, آر تو دوسری طرف چلا جاتا ہے, تو یہ 2 π رہ گیا. یہ سرکولر ایریا جو ہے یہ ہے. اچھا, پوائنٹ نمبر 4, الیکٹران present in a particular orbit does not radiate energy. جب تک ایک الیکٹران کسی آربٹ میں موجود رہتا ہے تو اس وقت یہ انرجی خارج نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو پھر کب خارج کرتا ہے اور کب جذب کرتا ہے, کب ایبزارب کرتا ہے اور کب ایمٹ کرتا ہے؟ تو دیکھیں وہ ہمیں بہر سمجھا رہا ہے. پوائنٹ نمبر 1, electron will absorb energy when it jumps from lower level to higher level. اچھا, ٹھیک ہے, اس وقت ایبزارب کرے گا. ٹھیک ہے. پوائنٹ نمبر 2 اس کا کیا ہے؟ electron will emit energy when it jumps from higher level to lower level. ٹھیک ہے, دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس اسی طرح کے لیولز دکھائے گئے ہیں. یہ جو لیولز ہے یہ اصل میں شیلز ہے, تو آسانی کے لیے ہم نے ان کو اسٹریٹ بنا دیے, اس طرح گول گول نہیں بنائے. شیل تو گول ہوتا ہے نا, آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ یہ نیوکلیس ہے ہمارا, یہ شیل نمبر 1, شیل نمبر 2, شیل نمبر 3, شیل نمبر 4. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہاں پہ N1 N2 N3 N4 لکھا ہوا ہے. ہر ایک کی انرجی E1 E2 E3 N4. آپ کو پتہ ہے یہ جو E1 سب سے انرجی سب سے کم ہوگی, اور یہ جو انرجی E4 ہے یہ سب سے زیادہ انرجی ہوگی. اچھا, اب چلیں آ جائیں, انرجی ایبزارب کب کرے گا, یہ اس کو پوائنٹ کو پڑھتے ہیں. ایک الیکٹران انرجی اس وقت ایبزارب کرے گا جو وہ لوور لیول سے ہائر لیول پہ جمپ کرے گا, اس وقت کیا کرے گا؟ انرجی ایبزارب کرے گا. ٹھیک ہے, اچھا آ جائیں اس پہ آ جائیں. وہ ریلیز کب کرے گا, خارج کب کرے گا, ایمٹ کب کرے گا؟ جب وہ ہائر لیول سے, کوئی بھی ہائی لیول لے لیں, میں نے E4 لے لیا, ضروری نہیں کہ آپ E4 لے لیں, آپ کوئی اور لے لیں, نو پرابلم. اچھا, جب وہ ہائر لیول سے لوور لیول, کوئی بھی لوور لیول لے لیں, E4 سے آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف لوور لیول ہے, آپ کسی ایک کو سلیکٹ کر لینا. اچھا, جب وہ ہائر لیول سے لوور لیول پہ جمپ کرتا ہے تو اس وقت انرجی وہ خارج کرتا ہے ان دا فارم آف ریڈیشن. لائٹ کی جو ہے نا ریڈیشن کی صورت میں خارج کرتا ہے, ریڈیشن کی صورت میں. ٹھیک ہے, اچھا,
جب وہ انرجی جذب کرتا ہے تو ریڈیشن کی صورت میں جذب بھی کرتا ہے، اور جب خارج کرتا ہے تو ریڈیشن جو ہے نا ریڈیشن کی صورت میں خارج بھی کرتا ہے. وہ ریڈیشن لائٹ ریڈیشن بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، لائٹ ریڈیشن، لائٹ لائٹ ریڈیشن بھی ہو سکتی ہے. اچھا، پوائنٹ نمبر 5 ہے جو کہ آخری پوائنٹ ہے، اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. دا انرجی emitted اور absorbed از equal ٹو دا ڈفرینس بٹوین انرجی لیولس. ایک الیکٹران کتنا انرجی جو ہے نا ریلیز کرے گا یا کتنا ایبزارب کرے گا، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جس جس انرجی لیول میں یہ جو ہے نا اس کی ٹرانزیشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل یہاں پہ ٹرانزیشن ہے E3 اور E1 کے درمیان. E3 ہائی لیول، E1 لوور لیول. یہاں پہ ٹرانزیشن ہے E4 اور E2 کے درمیان. آپ ڈائیگرام سے نوٹ کر سکتے ہیں. اچھا، اس کو کہتے ہیں ٹرانزیشن. The energy emitted or absorbed is equal to the difference between energy levels. تو ایک الیکٹران کتنی انرجی ریلیز کرے گا یا ایبزارب کرے گا، وہ ڈپینڈ کرتا ہے ڈفرینس. یہ جو انرجی لیولز ہے ان کا ڈفرینس کیا ہے، ان کے برابر وہ خارج کرے گا یا ایبزارب کرے گا. ابھی میں آپ کو ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. دیکھیں ذرا، فار ایگزامپل یہ جو E3 اور E1 کا ہے نا، لیٹس سپوز E3 ہائر لیول ہے اور اس کی انرجی جو ہے نا 30 جاؤل ہے سمجھانے کے لیے، اور E1 جو ہے لوور لیول ہے، اس کا انرجی کر دے 10 جاؤل ہے. تو دونوں کا ڈفرینس جو ہے نا اس کو ڈیلٹا ای سے ظاہر کریں گے. E3 کو مائنس کر دیں E1 سے تو کیا بچا آپ کے پاس 20 جاؤل. تو یہ جو الیکٹران انرجی خارج کرے گا ان دا فارم آف ریڈیشن، اس ریڈیشن کی انرجی 20 جاؤل ہوگی یا جول ہوگی. اچھا ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آ جائیں. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے ٹرانزیشن E4 اور E2 کے درمیان ہے. تو اگر یہاں کا ڈفرینس آپ نکالیں گے تو لیٹ سپوز E4 کی جو ہے نا انرجی سب سے زیادہ ہے، تو چلے اس کو میں کہہ دیتا ہوں 50 جاؤل ہے، اور E2 کی انرجی کر دیں آپ 20 کر دیں. ٹھیک ہے، 20 جاؤل ہے. صرف سمجھانے کے لیے دونوں کا ڈفرینس نکالیں تو یہ ہو جائے گا 30 جاؤل. ٹھیک ہے، تو اتنی انرجی یہاں پہ وہ ریلیز کرے گا، اور اس کیس میں وہ ایبزارب کرے گا. سوری، میں نے اگر ریلیز کا لفظ کہہ دیا ہو تو نہیں، یہاں پہ تو ایبزارب ہے نا، آپ کو لکھا ہوا ہے بالکل. اچھا، یہاں پہ کیا کرے گا اس کیس میں ریلیز کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہے ردرفورڈ کی تھیوری میں کچھ ڈیفیکٹس ہے. ٹھیک ہے، کچھ ڈی میرٹس ہے اس کے، کچھ اس میں غلط باتیں ہیں. ٹھیک ہے، ڈیفیکٹس کیا کیا. نمبر 1، بوہر اٹامک ماڈل از اونلی ایپلیکیبل ٹو یونی الیکٹرانک سسٹم آف این ایٹم لائک ہائیڈروجن ایٹم. اچھا، ہیونگ ون الیکٹران. اچھا، کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو بوہر کا جو کچھ اس نے کیلکولیشن کیا ہے، یہ سارا کا سارا ایسے ایٹم پر اپلیکیبل ہوتا ہے، ایسے ایٹم کے لیے صحیح ہے جس کے پاس صرف اور صرف ایک الیکٹران ہو. اگر ایک سے زیادہ الیکٹران ہو تو اس کی جو انرجی کے لیے کیلکولیشن ہے یا ریڈیس کی کیلکولیشن ہے یا کوئی اور کیلکولیشن ہے، وہ پھر ٹھیک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا، اٹ فیلز ٹو کیلکولیٹ انرجی آف ملٹی الیکٹرانک سسٹم آف ایٹمس. یہ اگر ایک سے زیادہ الیکٹران اگر کسی ایٹم میں پائے جاتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے، اس نے جو انرجی کے لیے جو ایکویشنز ہمیں دیے ہیں تو وہ جو ہے نا کام نہیں کرتے، وہ غلط انرجی جو ہے نا کیلکولیٹ کر کے ہمیں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو صرف جو الیکٹرانک سسٹم ہے، مطلب جس میں ایسا ایٹم جس میں صرف ایک الیکٹران پایا جائے، تو اس وقت اس کی جو ہے نا تھیوری جو ہے نا اور اس کی نے جو ہمیں میتھمیٹیکل ایکویشن دیے ہیں انرجی کیلکولیٹ کرنے کے لیے، ریڈیس کیلکولیٹ کرنے کے لیے، وہ اس وقت صرف کام کرتی ہیں. اچھا، پوائنٹ نمبر 2، it fails to explain why spectral lines
are further splitted in the presence of magnetic field. یہ ہمیں جو ہے نا اسپیکٹرل لائنز، جو ابھی آپ نے اسپیکٹرم دیکھا تھا اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ اس طرح کی لائنیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ لائن، ٹھیک ہے. تو جب آپ ایک یہ جو اسپیکٹرم لائنز، اس کو لائن اسپیکٹرم کہتے ہیں، جب یہ جو اسپیکٹرم ہے، جب آپ میگنیٹ کی موجودگی میں ساؤتھ پول اور نارتھ پول، اگر یہاں پہ ساؤتھ پول اور نارتھ پول کی موجودگی میں جب یہ اسپیکٹرم بنتا ہے، اس وقت یہ کیا ہوتا ہے، یہ جو لائنیں ہیں یہ مزید جو ہے نا باریک لائنوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں. اس طرح اس کو کہتے ہیں فائن، بہت باریک لائنز یا اسپیکٹرل لائنز، فائن لائنز یا فائن اسپیکٹرل لائنز. اچھا اس کو میں دوبارہ ایک بار پڑھتا ہوں کہ دیکھیں بوہر نے کہا تھا کہ لائن اسپیکٹرم صرف بنتے ہیں، لیکن لائن اسپیکٹرم ہم جب کیا کرتے ہیں، جب ہم کسی چیز کو گرم کرتے ہیں، فار ایگزامپل سوڈیم ایلیمنٹ کو گرم کرتے ہیں اور اسے جو روشنی نکلتی ہے اس کے سامنے فوٹوگرافک پلیٹ رکھتے ہیں، تو اس کے اوپر جو اسپیکٹرم آتا ہے لائن اسپیکٹرم، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے، اب ہم کیا کریں، ایک چیز کا اضافہ کریں گے، میگنیٹ کا اضافہ کر دیں گے، اور پھر ہم فوٹوگرافک پلیٹ رکھیں گے ان دا پریزنس آف میگنیٹ. تو پھر کیا ہوگا، یہ جو لائنز ہیں نا یہ مزید ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں باریک باریک لائنوں میں، جن کو ہم کہتے ہیں فائن اسپیکٹرل لائنز، ٹھیک ہے. تو یہ میگنیٹ کی موجودگی میں یا میگنیٹک فیلڈ کی موجودگی میں کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کا بوہر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ کیوں جو لائنیں جو ہے نا مزید ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے باریک لائنوں میں. وہ اس نے کہا مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، ٹھیک ہے، نہ اس کی تھیوری اس قابل ہے کہ اس کو ایکسپلین کر سکیں. اچھا تیسری بات، اٹ فیلز ٹو گیو آئیڈیا اباؤٹ نیوکلیئر فورس which holding protons and neutrons in nucleus. مطلب اس کی جو تھیوری ہے نا، اس نے نیوکلیئر فورس کے بارے میں کوئی آئیڈیا ہمیں نہیں دیا کہ نیوکلیئر فورس کیا ہوتی ہے. یہ ایک فورس ہوتی ہے جو کہ نیوکلیس کے اندر پروٹانوں اور نیوٹرانوں کو ہولڈ کر کے رکھتی ہے. تو اس نیوکلیئر فورس کے بارے میں اس کی تھیوری نے کوئی آئیڈیا نہیں دیا، ٹھیک ہے. تو یہ بھی اس کا جو ہے نا ایک شارٹ کمنگ ہے یا ڈیفیکٹس ہیں. اچھا تو یہ کچھ باتیں ہیں، آپ نے اس کے نوٹس بھی بنانے ہیں یہاں سے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. پھر بھی اگر آپ کو کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آتا تو مجھے آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل.